صفحہ نمبر 8 آیت نمبر 41 سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام عندهم الغیب فهم یکتبون ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون ام لهم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔ صدق اللہ العظیم۔ کل جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرک لوگوں کے غلط عقائد کا تذکرہ فرمایا تھا۔ آج بھی اللہ تبارک و تعالی انہی کے بارے میں ذکر فرما رہے ہیں کہ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، ام کیا عندہم ان کے پاس الغیب غیب ہے، فہم یکتبون پس وہ لکھتے ہیں۔ دیکھیں عالم الغیب والشہادہ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النحل کے اندر ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے غیب آسمانوں کا اور زمین کا۔ یہ عالم الغیب ہونا یا عالم الشہادہ ہونا یہ صرف اور صرف اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی غیب کا علم نہیں رکھتا۔ ہاں اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کو غیب کی خبریں عطا کی ہیں وحی کے ذریعے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے کم عطا کی ہیں اور کسی کو زیادہ کی ہیں۔ انبیاء میں سے سب سے زیادہ غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی ہیں۔ یعنی ایک ہے غیب کا علم رکھنا، ایک ہے غیب کی خبریں جاننا۔ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور غیب کی خبریں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بتلائی ہیں۔ تیسرے پارے میں آتا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہِ إِلَیْکَ، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے اور ہم وحی کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ اور سورۃ ہود کے اندر بھی اللہ نے ارشاد فرمایا تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہَا إِلَیْکَ، جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بعض پہلے کی خبریں بتلائیں، جیسے قرآن پاک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بھی بطور وحی کے آپ کو بتلا دیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی آپ پر نازل فرمائی اور وحی کے ذریعے آپ کو پہلی جو ہے خبریں ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتلائیں۔ اسی طرح یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے یہ یاجوج ماجوج بھی آئیں گے، دجال بھی آئے گا، امام مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ خبریں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائیں اور آقا علیہ السلام نے آگے ہمیں بطور علم کے ہمیں بتلائیں۔ یعنی انبیاء کرام علیہم السلام یہ عالم اسباب میں مخلوق کو ان کی جو ہے وہ ضرورت ہے، مخلوق ان کے محتاج ہے۔ عالم اسباب میں مخلوق انبیاء کی محتاج ہے کہ عالم اسباب میں انبیاء ہی مخلوق کو اس طرح کی خبریں بتلاتے ہیں
جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بتلائی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا ان کے پاس غیب ہے؟ فہم یکتبون، پس وہ اس کو لکھتے ہیں یا لکھ رہے ہیں۔ کیا وہ غیب کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر لکھتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، جنت میں کیا ہوگا، دوزخ میں کیا ہو گیا؟ کیا یہ غیب کو دیکھتے ہیں اور ان خبروں کو لکھ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، یہ غیب کو نہیں دیکھ رہے، نہ ہی ان کے پاس غیب کا علم ہے۔ ان کے پاس تو وہ ہے جو ان کو نبیوں نے بتلایا ہے۔ نبیوں نے اگر ان کو بتلایا ہے کہ قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، جنت میں کیا ہوگا، دوزخ میں کیا ہوگا، اور نبیوں کو کس نے بتلایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے۔ اللہ ارشاد فرمایا ام یریدون، ام کیا، یریدون یہ ارادہ رکھتے ہیں، کیدن کسی تدبیر کا، فالذین پس وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، ہم المکیدون پس وہ اپنی تدابیر میں پھنسیں گے، وہ تدبیریں کرنے والے ہیں اور اپنی تدبیروں میں وہ خود پھنس جائیں گے۔ اس تدبیر سے مراد کون سی تدبیر ہے؟ یہ ہجرت سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق انہوں نے جو ہے مشاورت قائم کی کہ ہم نے ہر طریقے سے ان کو روک دیا ہے کہ آپ یہ اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ دیں یا آپ دین کا کام نہ کریں۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم نے ان کو ہر طریقے سے روکا ہے، یہاں تک کہ ہم نے 3 سال ان کو شیب ابی طالب جو گھاٹی ہے اس کے اندر قید بھی کیا ہے، لیکن پھر بھی اپنے مشن سے باز نہیں آئے ہیں۔ انہوں نے دارالندوہ کے اندر ایک میٹنگ بلائی جس میں سارے کے سارے سردار لوگ تھے، ابو جہل تھا، عتبہ، شیبہ، ولید ابن مغیرہ، یہ بڑے بڑے لوگ، اور دروازے میں چوکیدار بٹھایا اور چوکیدار سے کہا کہ یہ سرداروں کی لسٹ ہے، یہ سردار مجلس میں آئیں گے، ان کے علاوہ کسی اور کو آپ نے اندر نہیں آنے دینا۔ سارے آگے، ایک بزرگ آدمی جو ہے وہ سب کے بعد میں آیا اور یہ چوکیدار کی جان پہچان میں بھی نہیں تھا۔ چوکیدار نے اس کو روکا تو یہ کہتا ہے میں بڑی دور سے آیا ہوں، آپ جا کر اندر اطلاع دیں کہ ایک بزرگ آدمی آیا ہے۔ اب چوکیدار اندر گیا تو بتلایا سرداروں کو کہ ایک بزرگ آدمی آیا ہے، چہرہ بھی اس کا بڑا خوبصورت ہے، دور دراز علاقے کا سفر کر گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پوچھو کس علاقے سے آیا ہے؟ اس نے بتلایا کہ میں نجد سے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس کو اندر آنے دو۔ یہ سارے بیٹھے اور بات یہاں سے شروع ہوئی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ ہم نے ان کو ہر طرح سے روک کر دیکھ لیا ہے، لیکن ان کا مشن پھیلتا جا رہا ہے اور یہ اپنے مشن کو چھوڑ نہیں رہے ہیں، تو اس مشن کو ہم نے ختم کرنا ہے، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ ایک سردار اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے جی ان کو نظر بند کر دیا جائے۔ تو ابو جہل اٹھتا ہے، کہتا ہے جی یہ تدبیر ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم ایک تجربہ نظر بند کرنے کا کر چکے ہیں۔ ہم نے 3 سال تک ان کو گھاٹی کے اندر قید رکھا ہے، مسحور کیا ہے، لیکن 3 سال کے عرصے میں ہم نے دن کے وقت بھی پہلے دیے، رات کے وقت بھی پہلے دیے، لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوتے رہے۔ شیب ابی طالب گھاٹی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسحور تھے تو یہ انہی دنوں میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے۔ تو ابو جہل کہتا ہے نہیں یہ تدبیر ٹھیک نہیں۔ دوسرا کہتا ہے جی ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ ابو جہل کہتا ہے یہ بھی تدبیر ٹھیک نہیں، کیونکہ ہم ان کو جلا وطن کریں گے، یہ جس علاقے میں بھی جائیں گے ان کی زبان شہد سے زیادہ میٹھی ہے، جو بھی ان کے کلام کو سنے گا، ان کی زبان کے مٹھاس کو دیکھے گا، وہ ان پر ایمان لائے بغیر نہیں رہے گا، تو اس لیے ہم ان کو جلا وطن بھی نہیں کر سکتے۔ اب تیسرا گیا تھا، تیسرا سردار اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے جی ایسا کرتے ہیں کہ ہم نعوذ باللہ ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو قتل میں بہت زیادہ شریک ہو گئے۔ یہ نجد سے جو بزرگ آیا تھا وہ کون تھا؟ شیطان تھا۔ شیطان بھی کہتا ہے ٹھیک ہے، یہ جو ہے تدبیر جو ہے یہ سب سے بہتر ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا نعوذ باللہ انہوں نے یہ تدبیر اختیار کی، اور اس تدبیر کو اختیار بھی کیا کہ فلاں دن قتل کرنا ہے، اور فلاں دن فلاں لوگ آئیں گے
اور گھر کا محاصرہ کریں گے، اور وہ لوگ آئے بھی، گھر کا محاصرہ بھی کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی قدرت والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو ان سے بچانا تھا اور اپنے محبوب کو اس علاقے سے نکالنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے عین وقت پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے نکلنا تھا، ان کی آنکھوں پر نیند کو مسلط کر دیا۔ اور سیرت ابن ہشام کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے گزرنے لگے، مٹھی بھر مٹی کو اٹھایا اور ان پر پھونکا، اور ان کی آنکھوں کی روشنیاں ختم ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے آگے سے نکل کر چلے گئے۔ اب انہوں نے تو تدبیر اختیار کی، لیکن اپنی اس تدبیر سے فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرماتے ہیں کہ ان کی تدبیریں جو ہیں وہ انہی پر مسلط ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو بچا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما گئے۔ ہجرت کے تھوڑے عرصے کے بعد یہ مقام بدر ہوا، اور یہ لوگ جو تدابیر میں شریک تھے، سردار لوگ، یہ سارے کے سارے میدان بدر میں مارے گئے، ان کو ذلت کی کھانی پڑی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ان کی تدبیریں ہی مسلط کر دی۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ۔ اس سے آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کیا لہم ان کے لیے الہٌ کوئی الہ ہے، کوئی معبود ہے، غیر اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اللہ کے سوا ان کے لیے کوئی اور الہ ہے، کوئی اور معبود ہے جس کو یہ مانتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، پاک ہے اللہ اما ان باتوں سے یشرکون جن میں یہ دوسروں کو شریک بناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی شریک سے پاک ہیں، اللہ تبارک و تعالی اکیلے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور خدائی اختیارات سارے کے سارے اس نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ اگر اس نے کسی کو یہ اختیارات دینے ہوتے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات میں سب سے پہلے دیتے، لیکن خدائی اختیارات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی نہیں تھے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے خبر پہنچی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی بیٹی جویریہ سے یہ حضرت علی نکاح کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے علی، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کا ارادہ رکھتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے محبوب، جی ہاں میرا ارادہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ لست محرما حلالا ولا احل حراما۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں حرام کو حلال نہیں کر سکتا اور نہ ہی میں حلال کو حرام کر سکتا ہوں، میرا اس پر کوئی مجاز نہیں ہے، میرا اس پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہاں میں تجھے یہ کہتا ہوں کہ میں تو اللہ کا نبی ہوں اور میری بیٹی تیرے گھر میں ہے، اور وہ تو اللہ کا دشمن ہے، اس کی بیٹی تیرے گھر میں آ جائے گی تو ایک میری بیٹی کے مزاج میں اور ابو جہل کی بیٹی کے مزاج میں فرق ہوگا۔ اگر تو نے اس کی بیٹی کو اپنے گھر میں لانا ہے تو پھر میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میری بیٹی کو طلاق دے دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے اس بات کو سنا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب تک آپ کے نکاح میں رہی، زندہ رہی، اس وقت تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اس کے بعد کئی نکاح کیے، متعدد نکاح کیے، اور ان نکاحوں میں ان کی اولادیں بھی تھیں، 21 بیٹے اور 19 بیٹیاں بھی تھیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہوتے ہوئے کسی اور سے نکاح نہیں کیا۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کیا ان کے لیے کوئی معبود ہے اللہ کے سوا، حالانکہ اللہ کی ذات پاک ہے ان چیزوں سے جن کو یہ اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ فرمایا وَإِن يَرَوْا، اور اگر یہ دیکھ لیں کسفن کوئی ٹکڑا من السماء آسمان سے ساقطاً گرنے والا، یقولو تو وہ کہتے ہیں سحاب بادل ہے، مرکوم گہرا،
یعنی اتنے بدبخت ہیں اور اس قدر ضدی لوگ ہیں کہ اگر ان پر آسمان پر کوئی ٹکڑا بادل کا بطور عذاب کے بھی آ جائے اور یہ ان کی آنکھوں کے سامنے بھی ہو، یا ان سے یہ کہا جائے کہ وہ دیکھو تمہارے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے والا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہوں گے لیکن ہم ماننے کے قریب نہیں آئیں گے، کیا کہیں گے؟ یہ کیا ہے؟ یہ تو بادل ہے، یہ تو گہرا بادل ہے، یعنی یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اللہ کا عذاب ہم پر نازل ہونے والا ہے، بلکہ کیا کہیں گے کہ یہ تو گہرا بادل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَذَرْهُمْ، پس چھوڑ دے ان کو، حتیٰ یلاقو، حتیٰ یہاں تک کہ یلاقو وہ ملاقات کریں، یومہم اپنے دن سے، الذی وہ، فیہ جس میں، یصعقون وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پس ان کو چھوڑ دو، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، یہاں تک کہ یہ ملاقات کریں اپنے اس دن سے جس دن ان کو بے ہوش کر دیا جائے گا۔ وہ دن کون سا ہوگا؟ قیامت کا دن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الزمر کے اندر ارشاد فرمایا فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، بے ہوش کیے جائیں گے جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی اور جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی، إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، مگر وہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں، جس کو اللہ چاہیں گے وہ بے ہوش نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم لا یغنی، وہ دن یعنی بے ہوشی کا دن، ایسا دن ہوگا کہ یوم جس دن لا یغنی نہیں کفایت کرے گا، نہیں کام آئے گا، انہم ان سے، کیدہم ان کی تدبیر، شیئن کچھ بھی، ولا ہم ینصرون اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ دن ایسا دن ہوگا کہ اس دن کوئی بھی ان کے کام نہیں آ سکے گا، ان کی کوئی تدبیر ان کے کام نہیں آئے گی اور ان کی کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، نہ تو انسانوں میں سے کوئی ان پر کفایت کرے گا، نہ ان کی تدبیر کام آئے گی، اور اس دن ان کی مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ لِلَّذِينَ، وَإِنَّ اور بے شک، لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے، ظَلَمُوا جنہوں نے ظلم کیا ہے، عذاباً عذاب ہے۔ ظلم اپنی جان پر ظلم کیا ہے، شرک کر کے، گناہ کے کام کر کے، کفر کو اختیار کر کے، یہ جس نے ظلم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے۔ بے شک ان لوگوں کے لیے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، عذاباً عذاب ہے، دون ذالک اس سے پہلے، اس عذاب سے پہلے، یہ قیامت کے دن کا عذاب آنے سے پہلے یا دنیا کے اندر عذاب آنے سے پہلے ان پر اور بھی عذاب آ چکے ہیں۔ کیسے کیسے عذاب؟ مہنگائی کا عذاب بھی ہے، یہ قحط سالی کا عذاب بھی ہے، یا شکست کا عذاب بھی ہے، بیماری کا عذاب بھی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کے لیے کیا ہیں؟ عذاب ہے، اس سے پہلے کے بھی عذاب ہیں۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب بھیجتے ہیں، ان کو سزائیں دیتے ہیں، لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اور لیکن، اکثرہم ان میں سے اکثر، لا یعلمون وہ نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے آگے اپنے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی کے الفاظ ارشاد فرمائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو صبر کی تلقین کی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ، اے میرے محبوب آپ صبر کیجئے، لِحُکْمِ رَبِّکَ اپنے رب کے حکم کی خاطر، اپنے رب کے حکم پر آپ کیا کریں؟ صبر کریں۔ فَإِنَّكَ پس بے شک آپ، بِأَعْيُنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، پس بے شک آپ ہماری نگرانی میں ہیں، آپ کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ وَسَبِّحْ ایک تو صبر کیجئے اور دوسرا کیا؟ وَسَبِّحْ اور آپ تسبیح بیان کیجئے، بِحَمْدِ رَبِّکَ اپنے رب کی حمد کے ساتھ، آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے رہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کہتے رہیے۔ حین تقوم جب آپ اٹھیں گے، کہاں سے اٹھیں گے؟ جب آپ، مفسرین کہتے ہیں جب آپ نیند سے بیدار ہوں تو اس وقت آپ کیا پڑھیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اور اگر آپ تبلیغ کے لیے اٹھیں تو اس وقت الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ پڑھ کر خطبہ دیجئے، خطبہ ارشاد فرما دیجئے۔
اور جب آپ کسی مجلس سے اٹھیں تو اس وقت کیا پڑھیے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یہ ساری باتیں یہ ٹھیک ہیں۔ فرمایا کہ اور آپ اپنے رب کی حمد کی تسبیح بیان کیجئے حین تقوم، جب آپ اٹھیں گے، ومن اللیل، اور رات میں سے، رات کے وقت، فسبحوا، پس آپ اس کی تسبیح بیان کیجئے، وادبار النجوم، ستاروں کے جو پیچھے، ستاروں کے چلے جانے کے بعد، ستاروں کے پشت پھیرنے کے بعد۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے رب کی حمد کی تسبیح بیان کرتے رہیں۔ اور پیچھے ہم یہ پڑھ چکے ہیں سورۃ قاف کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اس میں ہے کہ قبل الغروب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں طلوع آفتاب سے پہلے، یعنی صبح کے وقت بھی، اور آپ طلوع آفتاب سے پہلے اپنے رب کی تسبیح بیان کریں۔ یہ سورۃ قاف کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح کے وقت بھی تسبیح کرنے کا حکم دیا، اور عصر کے وقت بھی اب اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، آپ صبر کو اختیار کیجئے اور آپ رات کے وقت بھی اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، وَإِدْبَارُ النُّجُومِ، اس وقت جب ستارے پھر جاتے ہیں، ستارے پلٹ جاتے ہیں، جب ستارے نظر نہیں آتے ہیں۔ وہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ طلوع آفتاب سے پہلے کا وقت، یعنی صبح کی نماز با جماعت ادا کرنے کے بعد طلوع آفتاب تک جو وقت ہے وہ کون سا وقت ہے؟ اللہ کی حمد بیان کرنے کا، ذکر و اذکار کرنے کا۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ صبح کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے اور اس کے بعد طلوع آفتاب تک بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی تلقین کر کے امت کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ کی امت جو ہے وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا اپنے کلام کی تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس کو پر عمل کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہم نے 27ویں پارے کی سورۃ الطور کو مکمل پڑھ لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اسی طرح محنت سے، دلچسپی سے اپنی رضا کے لیے کل سورۃ النجم کو شروع کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔